اسپیشل سینٹرز بنانا چاہتے ہیں. آئی تھنک جوہر ٹاؤن میں اور کچھ دیگر جگہوں پہ وہ اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایشور کراتا ہوں کہ اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی بھی پروجیکٹ میرے یا ہماری کیبنٹ کے سامنے آیا, انشاءاللہ ہم اس کو 1 منٹ کی بھی تاخیر کے بغیر اپروو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا, کوئی چیز جو ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے بالکل آپ لے کے آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو فائنل کریں گے. اب یہاں آنے سے پہلے میں ایکچولی شعبہ چشم کی وجہ سے اسکولوں کا وزٹ کر رہا تھا, تو گورنمنٹ پائلٹ اسکول وادت روڈ اچانک چلے گئے. 1650 بچوں کا وہ اسکول تھا ہے. اس اسکول میں ٹوٹل 60 ٹیچر ہیں. ان 60 ٹیچر میں سے 35 ٹیچر الیکشن کمیشن کی کسی ڈیوٹی پہ چند روز سے گئے ہوئے, چند ہفتے ہو گئے یا روز ہو گئے. پیچھے رہ گئے 25 میں سے 1-2 میڈیکل لیو پہ تھے, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا, پیچھے رہ گئے 25. اب اس اسکول کی حالت میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اس 25 میں سے بھی میرے خیال میں جو انہوں نے کہا کہ اویلیبل ہیں, یہ ہم چیک کریں گے, 10-12 سے زیادہ ٹیچرز موجود نہیں تھے, میکسیمم 15 ہوں گے. 1650 بچے کے لیے 10-12 ٹیچر جو ان کو پڑھائیں گے, ہمارا معیار ہے سرکاری اسکولوں کا. اس کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے, انکلوڈنگ جو یہاں کھڑا ہے, جو آپ سے بات کر رہا ہے, کہ اس بدتر حالات کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے دن انگیج کرنا چاہیے تھا. میری کیبنٹ کا قصور ہے, ہمارے محکمہ تعلیم کا قصور ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ایک گھنٹہ, ایک بچہ 1 گھنٹہ دور سے اسکول میں پڑھنے آتا ہے, اور اس اسکول کا سٹینڈرڈ کیا رہا ہوا ہے. میں نے جب وہ تصاویر دیکھی, اختر رسول وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, قاری صداقت وہاں کے پڑھے, درجنوں لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے, جنرل بلال اکبر وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, جنرل ظہیر الاسلام وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, موجودہ DGI جنرل ندیم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس اسکول کے ساتھ جو بدترین سلوک ہم لوگ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر کے سب اچھا کہہ کے 2-4 اچھی پریس ریلیز جاری کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں. مجھے لٹرلی آج اتنا افسوس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر ہمارا سٹینڈرڈ تعلیم کا یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹیچرز نہیں مہیا کر سکتے, ہم ان کو تعلیم نہیں دے سکتے, تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کی حالت دیکھی, میرا خیال تھا زہر تھا جو ہم پانی ان کو پلا رہے تھے. زنگ آلود پانی تھا, کبھی کسی نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس فلٹریشن پلانٹ کو صاف کرنا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی SOPs ہیں جن کو ہم صرف سسٹم سے ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس میں. ایک کلاس میں میرا تھوڑا زیادہ ٹائم لگا. ان بچوں کا کل اسلامیات کا ایگزام تھا, بچہ ایک کھلا, دوسرا کھلا, پوری کلاس نے کھل کے بات شروع کی. انہوں نے کہا جی آپ اسلامیت کا ایگزام, ان کو یہ نہیں پتا تھا ہم کون ہیں, چھوٹی کلاس کے بچے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سے یہ ایگزام لے رہے ہیں مگر ہمیں تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں, تو آپ نے ہم سے ایگزام کس چیز کا لینا. ان کی بکس دیکھی, ان کی کاپیز دیکھی, خالی پڑی تھی, اور کل سرکاری طور پہ ان کا ایگزام تھا. اور وہ کہتے ہیں جو ٹیچر آتا بھی ہے پڑھانے, وہ یا موبائل فون پہ لگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریڈنگ کر لو بس, اور کر کے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں کلاس میں. اب اس کا ایک ذمہ دار, اور انڈسٹری کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہم کہہ لیں, وہ میڈیا بھی ہے. ہم جب کبھی کسی سٹوری کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں
تو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم پیچھا نہیں چھوڑتے کیونکہ میرا خود میڈیا سے تعلق ہے. ہم جب کسی چیز کو کروانا چاہتے ہیں تو ہم بڑا پرسو کر کے اس کو کرواتے ہیں. اس کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسوں کو شروع ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں اور 7 سالوں میں آج تک کوئی ٹیچر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے اپوائنٹ ہی نہیں ہوا. 7 سال سے بس جو آتا ہے کوئی پڑھا دے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھائے تو ٹھیک ہے. یہ صرف ایک اسکول کی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. یہ عکس ہے پورے محکمہ ایجوکیشن کا, اور میرا خیال ہے کہ 5.5 لاکھ بندہ اس ٹائم محکمہ ایجوکیشن میں موجود ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سٹینڈرڈ ان بچوں کو دینا ہے اور اگر ہم نے اس طریقے سے اسکول چلانے ہیں, میں تو چاہوں گا ان اسکولوں کو بند کر دیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں وہ بچوں کا صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. خیر, ہم کوشش ضرور کریں گے. آج میرا خیال ہے میں تو بالکل ہل گیا ہوں اس ساری چیز کے بعد. اب منسٹرز, سیکرٹریز اور باقی پوری ٹیم جو ہے وہ جب تک ہم اس کو کسی نہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچائیں گے, میرا نہیں خیال ہمیں چین سے بیٹھنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک اور سبق بھی ہے کہ صرف سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے 8 یا 7 کلب میں بیٹھ کے میٹنگز کر کے رزلٹ نہیں نکلے. اور ہمیں 8 ماہ ہو گئے ہیں, اور 8 ماہ کے بعد اگر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے تو یہ بھی لازمی ہے. اینی ویز, اسپیشل ایجوکیشن کی جو نیک خواہشات ہیں, دوبارہ سے یونیسیف, جی پی کا بہت بہت شکریہ جو اس پروجیکٹ کے لیے تعاون کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, فرض سمجھ کے بھی اور عبادت سمجھ کے بھی. تھینک یو سو مچ.